بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں آپ پڑھے تھے اشفاق اللہ خان کا تعارف۔ آج ہے اشفاق اللہ خان کے ذریعے لکھے گئے اپنے ماں کے نام خط کا سبق۔ اشفاق اللہ خان شہید، جیل سے والدہ کے نام خط، از زندان فیض آباد، پھانسی کی کوٹڑی، 15 دسمبر 1927۔ زندہ مانے قید خانہ، زندہ کا معنی کریں گے قید خانہ، زندہ قید خانہ۔ دکھیا اور بوڑھی ماں کی خدمت میں اس کے مرتے ہوئے فرزند کا سلام پہنچے، جو اسی ہفتے میں اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کر اس ملک جاودانی کو جائے گا جہاں سے پہلے بھی سب جا چکے ہیں، اور ہر ذی روح مستقبل میں بھی جائے گا۔ فانی مانے ختم ہونے والا، اور جاودانی مانے ہمیشہ رہنے والا۔ فنا ہے سب کے لیے ہم پہ کچھ نہیں موقوف، فنا ہے سب کے لیے ہم پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے بھی ذی روح ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اس حقیقت سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ بوڑھی سن رسیدہ دکھیا ماں کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے کہ اس کا جواں بیٹا نامراد دنیا سے اٹھ جائے اور وہ اس کی ناش پر دو آنسو بھی نہ ڈال سکے یا اس کی مری ہوئی صورت دیکھ سکے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بوڑھی ماں کے لیے نوجوان بیٹے کا مر جانا یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور مزید افسوس یہ ہے کہ اس کا بیٹا نامراد دنیا سے بغیر کسی دنیا سے فائدہ اٹھائے ہوئے وہ چلا جائے اور اس کی ناش پر اس کی ماں دو آنسو بھی نہ ڈال سکے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ حکم کس کا ہے؟ کیا دنیا کے کسی انسان کا ہے؟ کیا کوئی مجھے اس کے حکم کے بغیر مار سکتا ہے؟ اس نے روز اول سے ایسا ہی لکھا تھا کہ اشفاق تجھ کو پھانسی پر مرنا ہے، اور جب تو مرے گا تو کوئی تیرا اعزہ و اقربا اور احباب میں سے نہ ہوگا، بس حکم خداوندی پورا ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ میں یہ لکھ دینا چاہتا ہوں کہ میں بااطمینان اور پرسکون موت مر رہا ہوں، میں بالکل بااطمینان اور پرسکون موت مر رہا ہوں۔ حکم خدا ایسا ہی تھا اور وہ اٹل ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ موت سب کے لیے ہے اور سب مریں گے۔ دنیاوی تکالیف، مادی بندشیں اور انسانی قیود سب پیر کے روز ختم ہو جائے گا۔ پیر کے روز ختم ہو جائیں گے اور میری روح اس تفس عنصری میں آزاد ہو جائے گی، اور اب دوسری منزل سامنے ہے، دیکھیں وہاں کیسی گزرے۔ یہ اس کی بخشش و کرم پر منحصر ہے، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس دنیا میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، دیکھیے کیا گزرتا ہے۔ اس کی بخشش و کرم پر منحصر ہے، اللہ کی کرم اور بخشش پر منحصر ہے۔ سفر درپیش ہے، زیادہ راہ پاس نہیں، بس اسی کے کرم کی امید پر پرجوش خوش جا رہا ہوں۔ یعنی میرے پاس کچھ نام اعمال نہیں ہے، مگر اللہ کی امید پر وہاں خوش جا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو الوداع کہتا ہوں، الوداع کہتا ہوں، اور خصوصاً آپ کو بقیہ زندگی میں وقت نوحہ وہ بکا کر کے اس طرف جا رہا ہوں جہاں سے آیا تھا، اور پھر واپس جانے کا ارادہ تھا۔ وعدہ پورا کرنا ہے۔ آپ سب کے سامنے راہ عمل ہے۔ میں نے برا کیا یا اچھا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اتنے برس گمراہی، مصیبت، سیاہکاری اور گناہوں میں گزرے۔ اس کے لیے میرے دوست، میرے عزیز و اقارب، میرے قریب اور مختصر یہ کہ ہر ہمدرد مسلمان دعائے مغفرت کرے، اور آپ سب لوگ سب کیجئے۔ صبر تلخ است و لیکن بر شیری دارد،
صبر تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، مگر اس کا پھل شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جس کی جوان اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کر لے۔ تو سنیے میری پیاری ماں، خدا نے مجھے آپ کے شکم سے پیدا کیا، شکم مانے پیٹ، مجھے آپ کے شکم سے پیدا کیا تھا، میری پیدائش پر خوشیاں منائی گئی تھی، شکرانے ادا کیے گئے تھے، شکریہ ادا کیے گئے تھے، اور قصہ مختصر یہ کہ مجھ کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس سلے میں خدا کو کیا دیا؟ اس نے آپ کو ایک انسان کی شکل میں اولاد دی۔ آپ سے جو بھی پوچھتا تھا آپ یہی کہتی تھی کہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے دیا ہے، اسی کی امانت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ بس اب مالک اپنے غلام کو طلب کرتا ہے، امانت رکھنے والا اپنی امانت طلب کرتا ہے۔ آپ خیانت نہ کریں، نہ آپ کی چیز تھی نہ آپ سے چھینی گئی، اتنے دن کے واسطے آپ کو دی گئی تھی کہ رکھو، بعد کو ہم واپس لے لیں گے۔ اب واپس لیے جا رہا ہوں، پھر آپ کو کیا حق ہے کہ رد و قدح کریں، اعتراض کریں؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ مجھے موت کبھی نہ آئے گی؟ تم بھی جانتی تھی اور مجھے بھی معلوم تھا کہ تم سب مریں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے، یا تو مجھ کو رونا پڑتا تمہارے لیے یا تمہیں میرے لیے، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ بوڑھی ماں جواں اولاد کے لیے روئے گی اور باقی 3 بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ماتم کریں گے۔ تو اشفاق اللہ خان کے 3 اور بھائی تھے۔ تو کیا آج اس دنیا میں کوئی اتنا طاقت والا ہے کہ اس خداوند قدوس کے احکام کو پلٹ دے؟ ظاہر ہے نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اپنے خاندان ہی میں کتنی ایسی مائیں ہیں جو بڑھاپے میں جواں اولاد کا داغ کھائے بیٹھی ہیں، اور کتنی ہی ایسے بھائی ہیں جو اپنی آنکھیں اپنے بھائی کے لیے سرخ کر چکے ہیں، اور کتنی بھاؤجیں، بھتیجیاں، بھتیجے، بھانجیاں، بھانجے جو کہ اپنے بھائی، دیور، چچا اور ماموں کے لیے سینہ کوبی کر چکے ہیں، سینہ پیٹ چکے ہیں۔ دنیا کا یہی دھندا ہے، دنیا نام ہی اسی کا ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن میں لذت ہی کیا ہوتی؟ اگر غم نہ ہو تو شادی بمنزل غم ہے، اگر غم نہ ہو تو شادی بمنزل غم ہے۔ شادی مانے خوشی، شادی مانے خوشی۔ غرض کہ دنیا ایک معجور مرکب ہے جس میں سب ذائقے، عیش و مسرت، غم و اندوہ، آرام و تکلیف، غفلت و بیداری، نیکی و بدی، موت و زیست، زیست من حیات، زندگی، غرض ہر چیز یہاں ملے گی، بس خوش قسمت ہے وہ جس نے اچھی باتیں قبول کی اور برائیوں سے پرہیز کیا، غفلت پر ہوشیاری کو ترجیح دی اور معبود حقیقی کی یاد میں دل لگایا اور ہوشیار رہا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں نیکی کو قبول کیا اور بدی کو ٹھکرا دیا، ابدی آرام کی خاطر نفس پر تکلیف برداشت کی اور عبادت میں مصروف رہا، موت کو پیش نظر رکھا اور زیستی میں سامان آخرت کو جمع کر لیا، اور زیستی میں سامان آخرت کو یعنی زندگی میں ہی سامان آخرت کو جمع کر لیا، عیش و مسرت میں پڑھ کر غفلت نہیں کی اور پیش آنے والے غم و اندوہ کا کھٹکا محسوس کرتا رہا۔ بس جس نے ان باتوں کو اختیار کیا اور مصیبت و آرام کو من جانب اللہ تصور کیا، اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے تصور کیا اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، مصائب و تکالیف پر صبر کیا، مصائب مصیبت کی جمع، تکالیف تکلیف کی جمع، اور کہا کہ یہ سب من جانب اللہ ہیں، اور مصرع ہر چیز از دوست میر اسد نیکو است، دوست سے جو کچھ پہنچتا ہے اچھا ہوتا ہے، دوست کا دیا ہوا زہر حلائل بھی شہد مصفا خیال کیا اور صبر کیا، شکر کیا، بس اسے راضی کر لیا جو کونین کا مالک اور مشرق و مغرب کا رب ہے، کونین دونوں جہاں۔ کیا تم اس کی خواہش مند نہیں کہ خدا جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس کے سامنے تمہیں جانا ہے، اپنا دوست کہہ کر پکارے؟ دنیا اس کی متمنی ہے کہ وہ اپنا دوست کہے، متمنی مانے خواہش مند۔ آج موت کے سامنے بیٹھا ہوا اشفاق کچھ خواہشیں نہیں رکھتا، ہاں مگر ہاں وہ کہہ دیں کہ اشفاق میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں نے تیری بندگی کو قبول کر لیا، وہ کہتا ہے اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ دوسری جگہ فرماتا ہے
خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یہی ہیں جن پر برکات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ قول آپ کو جناب باری تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، آپ کا صبر و شکر آپ کو اس کے دربار میں مقبول و مقرب کرے گا، اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اگر آپ حد سے آگے بڑھ گئیں تو آپ خود سمجھدار اور پڑھی لکھی ہیں، آپ کا نالا و شیون اور رونا دھونا، نالا و شیون اور رونا دھونا، آہ زاری، یہ اس کا بھی معنی رونا دھونا کریں گے، سینہ کو بھی سینہ پیٹنا مجھ کو زندہ نہیں کر سکتی، یعنی آپ میری موت پر، میری شہادت پر، میری پھانسی پر نالا و شیون کریں گے، گریا و زاری کریں گے، سینہ کو بھی کریں گے تو مجھ کو زندہ نہیں کر سکتی، نہ موت سے بچا سکتی ہیں۔ ہاں صبر کرنا، کلمہ و درود پڑھنا اور بخشنا میرے لیے کچھ سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ صبر کیجیے گا، کلمہ درود پڑھیے گا، میرے لیے سارے ثواب کیجیے گا تو میرا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ اشفاق اللہ خان اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں، بس میری اچھی ماں میری خطائیں معاف فرما کر مشغول بیاد خدا ہو جاؤ، مشغول بیاد خدا ہو جاؤ۔ اس کی مرضی یہی تھی، اور کون ہے جو اس کے حکم کو ٹال سکے، یعنی اس کی مرضی تھی کہ مجھے پھانسی ہو، اور جب اس کی مرضی تھی تو کون ہے ایسا جو اس کے حکم کو ٹال سکے۔ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کا بڑھاپا برباد کیا، آپ کی زندگی ضیق میں ہو گئی، تنگی پریشانی میں ہو گئی، ضیق مانے تنگی پریشانی، ہاں ظاہراً اسباب میں سے ایک میں ہوں، مگر مولا کی مرضی اور اس کا حکم ہر بات میں پوشیدہ رہتا ہے۔ سمجھدار ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور ناسمجھ انسانوں کی طرف خیال دوڑاتے ہیں۔ اسے قبل ایک کارڈ فیصلے کے متعلق ملا ہوگا، یعنی ان کے پھانسی کے متعلق جو فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے کے متعلق کارڈ ان کے گھر پہنچا تھا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کارڈ ملا ہوگا۔ کیسے مزے کی بات ہے کہ میں اپنی قلم سے اپنی موت کی خبر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی اور وہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی حیات میں لکھنی شروع کی تھی مگر وہ کتاب تکمیل کو نہیں پہنچ سکی تھی، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ خیر مالک کی مرضی ہی نہ تھی، جس میں میرا مقصد بچوں کے لیے نصیحت کرنا تھا، اس کتاب میں بچوں کے لیے نصیحت کرنا تھا۔ خیر ان کے لیے جو میدان عمل ہے جو سامنے آئے اس پر گامزن ہوں، مجھے جو لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سب کو لکھ دوں گا، سب اپنا اپنا مطلب نکالیں گے، نکال لیں، مجھے تو سب سے ضروری آپ کو لکھنا تھا، اور یوں تو یہ مضمون واحد تصور کیا جائے گا۔ سبوں سے صبر کی گزارش ہے، صبر ہی خوشی کی کنجی ہے، صبر ہی خوشی کی کنجی ہے، صبر ہی خوشی کی کنجی ہے۔ مجھے بوبو کی پریشانیوں کا بھی علم ہے، آپ سب کی پوست میں ایسے وقت میں اضافہ غم کا ہے، مگر مولا کی مرضی ٹالی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ ہر صورت سے آزمائش کر رہا ہے، تم صبر کو ہاتھ سے نکلنے نہ دو۔ جو دوست کی طرف سے خوشی و غم ملے مسکراتے ہوئے چہرے اور مطمئن دل کے ساتھ قبول کرو کہ فلاح دینی و دنیاوی حاصل کر سکو۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ خط تم کو میری موت سے پہلے ہی مل جائے تاکہ تمہارے دکھ میں کمی ہو جائے اور تم سوچ سکو کہ مرنے والا کیا بات ہے کہ مرتے ہوئے بھی مطمئن اور خوش ہے۔ فنا ہے سب کے لیے، ہم پہ کچھ موقوف نہیں، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کون ایسا انسان ہے جو مرا نہ ہو، جس نے بساط عالم پر زندگی کے مہرے بچھائے، موت کے ہاتھوں ضرور مات کھائی، بس اس کا غم بیکار ہے اور آنے والی اور ضرور آنے والی بات کے لیے پریشان ہونا سراسر غلطی ہے۔ اب رہی محبت، ڈاہ، موہ، پریم، یہ سب دنیاوی دھندے ہیں۔ خدا سے محبت کرو، اس کو پوجو جو ہمیشہ زندہ و قائم رہے گا، تمہیں اپنی باقی زندگی میں کبھی بھی اس کے لیے رونا نہیں پڑے گا، بس اسی سے محبت کرو اور اسی کو سمجھو۔ عقلی دلائل، مذہبی مسائل، فلسفیانہ بحث دکھے ہوئے دل پر نمک مرچ کا کام کرتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ سوچیں گی کہ میں نے اپنی کرتوتوں سے آپ کا بڑھاپا خراب کیا اور بھائیوں اور دیگر اعزاء کی زندگی دکھ کی زندگی بنا دی۔ اعزاء عزیز کی جمع، پیارا، دوست، رشتہ دار۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا حکم روز اول سے ایسا ہی تھا، سو ہو کر رہا۔
جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کے اسباب بیشتر سے ہونے شروع ہوتے ہیں، اور جب اسباب پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں، بات پوری ہو جاتی ہے، بس میرے لیے موت کا دن تھا سو مجھے ملا، اور تمہارے لیے دکھ بڑھاپے کا دھکا سینہ کو بھی لکھی تھی وہ تمہیں مل رہی ہے۔ جو جس کے لیے اس نے مناسب سمجھا وہ اسے تقسیم کر دیا، بس کون ہے جو شکوہ کرے اور لب شکایت کے واسطے کھولے، لب شکایت کے واسطے کھولے۔ ہم رضاکار ہیں، ہم پر ہے بہرحال یہ فرض، شکر حق لب پہ رہے، شکوہ آدھا نہ کرے۔ مان لے فیصلہ دوست کو بے چونو چرا، فکر امروز ہی رکھیں، غم فردا نہ کریں۔ اس نے تم سب کو غم اٹھانے کے لیے منتخب کیا اور مجھے منصور وقت بنانے کے لیے چن لیا۔ اگر تم کو گریہ یعقوب عطا کیا تو مجھے سنت یوسفی ادا کرنے کے لیے پکارا۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے یوسف کو جب بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا تو عرصہ دراز تک وہ روتے رہے، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، ان کو پریشانیاں ہوئی، دقتیں ہوئی، ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اگر تم کو ماتم کنا مثل خاندان نبوی بنا دیا تو مجھے متبع حسین شہید تیغ جفا کے خطاب سے نوازا۔ اس کی شان نرالی، اس کی ادا انوکھی، وہ ہر جگہ نئے رنگ میں، ہر طرف نئے روپ میں جلوہ گر ہے۔ جو کچھ ہوا، جو ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے، ہاں وہ ہر جگہ نئے رنگ میں، ہر طرف نئے روپ میں جلوہ گر ہے۔ جو کچھ ہوا، جو ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ہوگا۔ کون ہے جو سرتابی کرے اور کون ہے جو اس کے حکم سے باہر جا سکے؟ سرتابی کے معنی نافرمانی۔ بس اسی پر نظر رکھو اور صبر و قرار ہاتھ سے نہ جانے دو۔ شکر کرو کہ اس کی امانت اسی کی طرف جا رہی ہے۔ صانع اپنے مصنوع کو بگاڑنا چاہتا ہے، تم کون تڑپنے والی ہو، اس کی چیز تھی اسی کو اختیار ہے۔ صانع بنانے والا اور مصنوع جس کو بنایا گیا ہے۔ صبر کرو، صبر اور باقی زندگی کا بیش بہا وقت میرے رونے میں صرف نہ کرو، صرف من خرچ، بلکہ اس سفر کی تیاری میں لگاؤ جو ایک دن درپیش ہے، موت۔ عبادت میں مغفرت ہے، عبادت میں مغفرت ہے، گناہوں میں وقت نہ گزارو، یہی کام آئے گا، غفلت چھوڑو، اب اس کو پکڑو، دنیا فنا ہونے والی ہے اور تمہارا بھی بڑھاپا ہے۔ اچھا میری خطائیں معاف کرو اور مجھے اپنے حقوق سے سبکدوش کر، تم کو خدا کی دین میں دیتا ہوں، ذمہ میں دیتا ہوں، حفاظت میں دیتا ہوں، وہ تمہیں نیک بی بی اور صابرہ بی بی بنائے، آمین۔ بھاؤجو اور بھائیو، الفراق بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، تم آپس میں مل جل کر رہنا، آپس میں مل جل کر رہنا، اور دکھیا بدقسمت ماں کی خدمت میں لگے رہنا، انہیں باقیہ زندگی کو سکون سے گزارنے کا موقع دینا۔ اگر تم لوگ ایسے ہی آپ میں شکوہ شکایت کرتے رہے اور تمہارے دلوں میں یہ رہی تو پھر کچھ لطف نہیں، کچھ مزہ نہیں۔ آپس میں شیر و شکر، آپس میں شیر و شکر، شیر مانے دودھ، شکر مانے چینی، شیر و شکر بن کر رہنا، یعنی مل جل کر رہنا، شیر و شکر مل جل کر رہنا اور جدا نہ ہونا۔ میری تو یہی خواہش ہے اور مجھے معافی دینا، خدا کی مرضی یہی تھی۔ بھائیو، تم نے انتہائی کوشش کی لیکن موت اور خدا کا حکم ٹالے نہیں ٹلتا اور پورا ہو کر رہے گا۔ تم بھی مجبور ہو صبر اور شکر کرنا، خدا کی مرضی یہی تھی، ایسی ہی تھی۔ میں بتائے دیتا ہوں کہ میں ایک پرسکون موت مر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سا خیال مجھے مست اور خوش بنائے ہوئے ہے، دل اندر سے پھولا چلا آتا ہے، مجھے قطعی خیال نہیں گزرتا، قطعی بالکل مجھے قطعی خیال نہیں گزرتا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ مریں گے تو سبھی، کچھ میں ہی نہیں مر رہا ہوں۔ تم خدا پر نظر رکھو اور بجائے رونے دھونے کے میرے لیے ایصال ثواب میں لگے رہنا۔ زیادہ کیا لکھوں؟ خدا تم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور مجھ گنہگار بندے کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ جوار مانے پڑوس۔
فقط اشفاق اللہ خان وارسی۔ اب اس سے متعلق جو سوالات ہیں آپ کی کتاب میں ان کے حل پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔